بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بیلی سر کج کے بگو، موبائل فوناں دیاں گھنٹیاں بند کر کے بگو. صفاں دے نشان مسجد دے اندر بھی ہیں، مسجد دے باہر بھی ہیں. انہاں نشانہ لو ویکھ کے تھوڑا تھوڑا وقفہ رکھ کے صفاں وچ ہو کے بگو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فأغنا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. عفت کا ہے عنوان جلی مادر زہرا. عفت کا ہے عنوان جلی مادر زہرا. ہے مونس و ہم راز نبی مادر زہرا. قدرت کی عطا خاص تھی آغوش طہارت. قدرت کی عطا خاص تھی آغوش طہارت. حسنین کی ماں جس کی کلی مادر زہرا. حسنین کی ماں جس کی کلی مادر زہرا. شوہر تھے رسولوں کے بھی سردار بلا شک. شوہر تھے رسولوں کے بھی سردار بلا شک. داماد ہوئے جس کے علی مادر زہرا. داماد ہوئے جس کے علی مادر زہرا. اور ہے مشہدی یاسی بھی تیرے در کا گداگر. ہے مشہدی یاسی بھی تیرے در کا گداگر. خیرات دیں اس کو بھی بھلی مادر زہرا. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس پروقار تقریب میں جو رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے حوالے سے
آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز آپ سب کو اس پاک مقام، پاک دن، پاک وقت اور پاک محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہونے پر ہدیہ مبارکباد عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور کے توسل سے ملنے والی ہر نعمت و برکت کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی برکتوں سے سرفراز فرمائے، اگلے جہان میں بھی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ کا شکر ہے، اس کے محبوب کی عطا ہے کہ اولیاء اللہ کے غلام ہم سنی صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت یہ شرف رکھتے ہیں کہ ہم پروردگار سے بھی پیار کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار سے بھی پیار کرتے ہیں، اور خوش بختی کی حد یہ ہے کہ ہم حضور سے پیار کرنے والے ہر کردار سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پیار کرنے والے کردار اور پیار کرنے والی شخصیتوں کی اگر فہرست بنے تو بلا شبہ اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی اس فہرست کو تسلیم کیا ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، یعنی کلمہ طیبہ کے اعلان سے پہلے بھی جن لوگوں نے حضور پر اپنا سب کچھ صدقے کر دیا، بعد میں تو سارے صحابہ نے کیا، سب لوگوں نے کیا، لیکن ابھی نبی پاک نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، اور حضور کے اعلان سے پہلے جنہوں نے حضور کو نبی بھی مان لیا اور نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ اس نبی پہ صدقے بھی کر دیا، اس فہرست میں جو سر فہرست نام آتے ہیں، ایک نام علی کے باپ جناب ابو طالب کا نام آتا ہے، اور دوسرا نام سیدہ زہرا کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے۔ اس حوالے سے اگر یہ بات کہی جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ اعلان کے بعد تو نبی حضور کو 1,24,000 بندوں نے مانا، چونکہ حضور کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے قریب تھی۔ حضور کے اعلان کے بعد حضور کو جن نے نبی مانا ہے ان کی تعداد تو 1,24,000 اور پھر درجہ بدرجہ قیامت تک کروڑوں لاکھوں اربوں میں ہے، لیکن جن شخصیات نے سردار ہونے کے باوجود، خود چودھری ہونے کے باوجود، خود مالک اور مختار ہونے کے باوجود میرے آقا کو نبی بھی مانا اور اپنی مالکی کا محمد کو مختار بھی مان لیا، وہ دو ہی ہستیاں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک ہستی جناب ابو طالب کی ہستی ملتی ہے، دوسری ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہستی ملتی ہے۔ تو آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج کا دن جمعے کی نسبت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت نسبت بھی لیے ہوئے ہے کہ اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے یوم وصال کی نسبت بھی نصیب ہے۔
یعنی آپ جس تاریخ کو اس دنیا سے تشریف لے گئی، پردہ فرما گئی، وہ تاریخ یہی تھی کہ 9 رمضان جا رہی تھی اور 10 رمضان آ رہی تھی۔ تو آج ہماری خوش بختی وہی 9 رمضان جا رہا ہے اور آنے والی رات 10 رمضان کی آ رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کسی محبت والے کا اس موقع پر یہ دل نہ کرے کہ آج دن بھی خاص ہو بی بی پاک کا، موقع بھی خاص ہو سیدہ زہرا کی ماں کا، حسنین کریمین کی نانی جان کا، اور دل میں محبت بھی حضور سے ہو بندے کو، اور پھر بندہ اس پاک بی بی کی بارگاہ میں سلام نہ کرے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ زمین والے تو اسے سلام بھیجتے ہی بھیجتے ہیں، بخاری پڑھوں تو حیران رہ جاتا ہوں، یہ وہ پاک بی بی ہے جسے عرش والا رب جلیل بھی سلام بھیجتا ہے، وہی لانے والا جبریل بھی سلام بھیجتا ہے۔ صاحبان ذی وقار، تو آئیے مل کے آج سلامی پیش کریں اس ہستی کو جسے رب نے سیدوں کی ماں کی بھی ماں بنایا۔ پوری کائنات کے ہر سید کی ماں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، وہی حسن کی ماں، وہی مولا حسین کی ماں، وہی زین العابدین کی ماں، قیامت تک آنے والے آخری بڑے سید امام مہدی آخر الزمان کی ماں، کائنات میں جتنی نسل رسول ہے ساری نسل رسول کی ماں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے، اور اندازہ کرو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہستی ہے۔ یہ ماں کا لفظ آئے تو انسان کے ذہن میں ایک حدیث تو فوراً آ جاتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کی ماں اچھی ہو یا بھلی، اس کا کردار وہ خود جواب دے گی، لیکن جو اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے لیے ماں کی شان یہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ بچے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں حضور نے ڈالا کہ ماں نیک ہو تو جنت نیچے ہے، ماں کا کردار اچھا نہ ہو تو بیٹے کے لیے جنت نیچے نہیں، بیٹے کی جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس نے ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں اپنا بھوگ آپ بھگے سی، چنگی ہوئی مندی ہوئی وہ اپنا بھوگ آپ بھگے سی، بیٹی کو بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ بالکل اسی طرح سید صحیح العقیدہ چنگا ہوئے یا کمزور کردار دا ہوئے، وہ اپنا بھوگ آپ بھگے سی، وہ اپنا بھوگ، لیکن اگر کوئی محبت والا اسے خون رسول سمجھ کے اس کی عزت کرتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں رہنے دیتا، اسے عزتوں کا امین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کی ماں اچھے کردار کی ہے یا کمزور کردار کی ہے، بیٹا اگر اس ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت انہی قدموں سے دے دے گا۔ ماں باویں آپ چنگے عملہ نال جنت گئی یا بیڑے عملہ نال جنتوں ہٹ بھی آئی، پتر دی جنت اللہ نے ماں دے قدمہ میں چی رکھ دی۔
اب ذرا جب یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی تو اب سنو اس پاک سیدہ کی شان. میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے، میرے باپ کی جنت میری دادی کے قدموں کے نیچے. اسی طرح آپ سب کی بھی یہاں سے لے کر تقریباً حضور کے دور اطہر تک تقریباً 40 پشتیں ہر انسان کی بنتی ہیں. 40 پیڑیاں بن دیاں نبی پاک دے دور تک. کسے دیاں 42 ہو گئی ہیں، کسے دیاں 45، کسے دیاں 37 38. عمرہ نہ وقت وقت فرق ہے. اتنی پشتوں سے حضور کے دور تک پہنچتے ہیں. تو قبلہ اب بات سننے والی یہ ہے کہ غوث اعظم کی ماں کے قدموں کے نیچے غوث اعظم کی جنت، خواجہ اجمیری کی ماں کے قدموں کے نیچے اجمیر والے دولہا کی جنت. اب پہلا فکرہ تیرے ذہن میں آیا تو دوسرا سمجھ میں آ جائے گا. وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے نبی پاک کی بچوں کے سردار ہو گئے. مجھے کسی کی عزت بیان کرنے سے سننے سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. میں عزت والوں کی عزت بیان کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، لیکن مجھے وہ لوگ یہ جواب ضرور دیں کہ جنتی جوانوں کے سردار تو حضور نے کہہ دے حسن اور حسین، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف حضور نے یہ بھی اس بڑھیا سے کہہ نہیں دیا تھا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ میں تو بوڑھی ہوں، حضور کہہ رہے ہیں کوئی بڑھا جنت جانا ہی نہیں. تو وہ جب پریشان ہو گئی تو حضور نے کرم فرمایا بی بی جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کسی بڈھے نے نہیں جانا، بلکہ اللہ نے بڈھوں کو بھی جوانی عطا کر کے جنت میں داخلہ. بچیاں بھی جوان ہو کے جانا ہے، بڈھیاں بھی جوان ہو کے جانا ہے، جس پہ نکیاں بھی جوان ہو کے جانا ہے، بڑیاں بھی جوان ہو کے جانا ہے. اتھے نبی پہ فرماتے ہیں الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن بھی جوانوں کے سردار بن کے آئے ہیں، حسین بھی جوانوں کے سردار بن کے آئے. اب اس میں کسی کے ذہن میں فہم جائے کہ یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اونچے درجے والے بھی لوگ ہیں، تو حسن حسین کیسے سردار ہو گئے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے بابا حسن اور حسین جو سردار ہوئے ہیں نا، وہ اپنی محنت کی وجہ سے سردار نہیں ہیں، وہ صرف بچہ یا جوان ہونے کی وجہ سے سردار نہیں، وہ محمد کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سردار. اب دیکھنا یہ ہاتھ بھی میرا ٹکڑا ہے، یہ ہاتھ بھی میرا ٹکڑا ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی وہ مجھ سے پیار کرتا ہوں، میرے اس ہاتھ کو بھی چومتا ہے، اس ہاتھ کو بھی چومتا ہے. کوئی پوچھنے والا پوچھے یار شاہ جی تو بڑی شان والے تو ہاتھ کو کیوں چوم رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا بابا ہاتھ شاہ جی کا ہی ٹکڑا ہے نا. تو جب شاہ جی شان والے ہیں تو انہی کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ بھی شان والے ہیں. جب محمد ساری کائنات کا سردار ہیں تو ان کے دونوں ٹکڑے حسن بھی ان کا حصہ ہونے کی وجہ سے کائنات کے سردار ہیں، حسین بھی محمد کا حصہ ہونے تو قبلہ کلیر سی بات ہے، جنت مال کی ہے زہرا کے بچوں کی، جنت سرداری ہے زہرا کے بچوں کی. جنت اس جاگیر کا نام ہے جس کے سردار اللہ نے حسن اور حسین بنائے ہیں. جنت اس ملک کا نام ہے جس کے بادشاہ اللہ نے حسن اور حسین بنائے ہیں. پہلا فکرہ سن پھر تجھے اگلی منزل پہ لے جاؤں. وہ جنہیں اللہ نے جنت کا سردار بنایا ہے
جنت کی ملکیت دی ہے، جنت کی مالکی دی ہے، جنت کی سرداری دی ہے۔ فرمان تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ حسن تم بے شک جنت کے سردار ہو، حسین تم بے شک جنت کے سردار ہو، لیکن یہ بات تم بھی یاد رکھنا کہ تمہاری جنت بھی تمہاری ماں زہرا کے قدموں کے نیچے ہے، حسین تمہاری جنت بھی تمہاری ماں زہرا کے قدموں کے نیچے۔ اب ذرا سننے والی بات اور سمجھنے والی بات اور محبت کے ساتھ دل میں اتارنے والی بات یہ ہے کہ جنت کے مالکوں کی جنت، جنت کے سرداروں کی جنت، جنت کے بے مثل و بے مثال بادشاہوں کی جنت سیدہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ امت مسلمہ متفق ہے، اگلی بات کیوں بھول جاتا ہے؟ کیوں پاک باز ہستیوں سے عقیدتوں کے رشتے کیوں نہیں جوڑتا کہ بلا جنت کے مالکوں کی جنت سیدہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ اور آج جس پاک بی بی کو ہم سلام کرنے کے لیے لگے ہیں، کوئی کہانی سٹوری نہیں، وہی حدیث وہی منظر، جنت کے مالکوں کی جنت سیدہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ اور خود سیدہ زہرا کی جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ زہرا کی جنت جس پاک ہستی کے قدموں میں ہوگی، ذرا اندازہ فرمائیں اللہ نے اسے عزتوں کا کون سا مقام عطا کیا ہوگا، رفعتوں کی کون سی بلندی عطا فرمائی ہوگی، اور بلندیوں کا کون سا آسمان اس کے حصے میں رکھا ہوگا۔ سچ تو پوچھیں تو جب اس پاک ہستی کی بارگاہ میں سلام کرنے کی نیت لے کے چلتے ہیں تو لفظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، یہ ہستی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اور میں جب اس پاک بارگاہ میں سلامی کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو اللہ کریم کا دیکھیں نا کرم، کہ ان کی شان تو اللہ نے قرآن میں بڑی جگہ پہ مختلف انداز میں بیان کی ہے، جنہوں نے حضور کی خدمت اعلان نبوت کے بعد یہ جتنی شانیں صحابہ کی ہیں یہ ساری شانیں انہی کی ہیں۔ صحابی بنا ہی تب ہے جب اس نے حضور کی اعلان نبوت کے بعد حضور کو مانا۔ اگر اعلان نبوت کے بعد کوئی نہ مانے تو ظاہری بات ہے وہ صحابیت کی شان پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جتنے بھی صحابہ کی شانیں ہیں یہ وہ شانیں ہیں جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کو مانا، بڑی جگہوں پر ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کو مانا، حضور کے اعلان کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس سے پہلے مان لیا کہ یہ جو اس کا کردار ہے نا یہ کسی عام بندے کا کردار نہیں، یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے تیرے نبی کو نبی مان لیا اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، خدا نے جب ان کا ذکر کیا ہے میں حیران ہو گیا ہوں۔ آج اس آیت پہ غور کرتے کرتے خدا کی قسم وحی کی کیفیت آئی، دل کرتا تھا جسم دھمال نہ مارے نہ مارے دل ضرور دھمال مارے۔ ایسا خوبصورت تذکرہ اللہ نے ان کا کیا ہے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کو مانا۔ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کو تسلیم کر لیا اور سب کچھ نچھاور کر دیا، ان دونوں ہستیوں کو بیان فرماتے ہوئے کرم یہ کیا ہے کہ ان دونوں ہستیوں کو اللہ نے نبی پاک پر اپنا انعام بنا کے بیان فرمایا ہوا۔ اللہ نے خود انہیں انعام قرار دیا ہے اور کہا حبیب یہ میرے خاص انعام ہے جو میں نے تجھے عطا فرمائی۔ میں اکثر سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر کے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے نوکری پیش کیا کرتا اور میں بتایا کرتا ہوں کہ والضحیٰ کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اگلی 6 آیتوں میں اللہ نے نبی پاک پر اپنے خاص انعام بیان فرمائے۔
ان میں پوری سورت پڑھ لیں، آخر میں 3 احکام ہیں، پہلی 2 آیتوں میں قسمیں، اگلی 6 آیتوں میں اللہ نے 6 انعاموں کا ذکر کیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، پہلا انعام۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دوسرا انعام۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیسرا انعام۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، چوتھا انعام۔ اور اس میں جناب ابو طالب کا مقام کہ حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو اپنی پناہ دی، اور اپنی پناہ کے لیے رب نے اپنا گھر نہیں چنا، محبوب کو اپنی پناہ دینے کے لیے اللہ نے کعبہ وہی تھا، مکے میں موجود تھا، خدا نے اپنا گھر نہیں چنا، پناہ اپنی دی، گھر ابو طالب کا منتخب، پناہ اپنی دی۔ فآوا صیغہ متکلم کا، میں نے پناہ دی، اللہ کہتا ہے میں نے پناہ دی، یا اللہ پھر تو نے دی تو اپنے گھر میں دے، تیرا گھر جو موجود ہے، کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پتھر کا مکان اتنا بڑا میرا گھر نہیں جتنا وہ گھر میرا گھر ہے جس میں علی بھی پلتا رہے گا، جس میں نبی بھی پلتا رہے گا۔ 5واں انعام، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے حبیب آپ تو میری محبت میں بے مثال انداز میں گم تھے، فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کی طرف اس کائنات کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ فخر الدین صاحب بیان فرماتے تھے کہ دالن اس رخ نو آکھی دے جیڑا رخ چٹیل میدان وچ ہوئے، کوئی اور رخ نہ ہوئے، تے او رخ ہوئے بھی گوڑی چھاڑ، ہوئے بھی بیابان ایک تے ہوئے بھی گوڑی، اکلا رخ ہوئے گوڑی چھاڑ ہوئے، تے او فرماندے ہونے سہید دا ترجمہ بڑھدا ہے بابا جادہ کا دولن، اے حبیب آپ وہ گوڑی چھاؤں والے درخت تھے جو پورے بیابان میں کہیں بھی نہیں تھی، آپ تو گوڑی چھاؤں والے تھے، لیکن مسافروں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس بیابان میں بھی کوئی ایسی چھاؤں مل سکتی ہے۔ فہدا، اللہ نے پھر یہ انعام کیا کہ شرق و غرب کے ہر مسافر کو بتایا، اور جسے کہیں چھاؤں نہیں ملتی آ جاؤ میرے محمد کے پاس، یہ چھاؤں نہیں۔ اور جو چھٹا انعام ہے قربان جائیں، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب آپ مالی طور پر کمزور تھے، دولت نہیں تھی، فَأَغْنَىٰ، پس میں نے آپ کو غنی کر دیا، میں نے آپ کو مالدار کر دیا، بہت سا مال عطا فرمایا، جس طرح ادھر فآوا ہے نا میں نے پناہ دی، ادھر آیا فاغنا، میں نے آپ کو غنیوں والا مال عطا کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میرے نبی کے پاس جو بے شمار مال آیا ہے وہ کعبے میں کوئی رکھا ہوا سونے کا بت تھا جو حضور کو مل گیا اور آپ غنی ہو گئے؟ وہ کوئی بہت بڑا جناب علی کاروبار تھا یا کوئی خزانہ تھا زمین میں چھپا ہوا جو حضور نے کھولا تو مل گیا؟ نہیں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جیسا محقق کہتا ہے نبی پاک کو جو سب سے زیادہ مال میسر آیا، جس کے بعد حضور کو کام کاج کی ضرورت نہیں، صرف دین کے کام پہ حضور لگ گئے اور اللہ کا دین سمجھانے اور بجھانے کے لیے لگ گئے، وہ غنیوں والا مال نہ چاچا کی وراثت سے آیا ہے، نہ کسی محنت زراعت سے آیا ہے، نہ کوئی کعبے سے سونے کا بت اٹھانے سے آیا ہے، وہ جو غنیوں والا مال اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ وہ پاک بی بی ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کے بارے میں انگریز مورخ لکھتا ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں جب بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا
یہ اتنی لائق بیٹی تھی کہ باپ نے جو ہی یہ قابل شعور ہوئی ہے، باپ نے اس بیٹی کی قابلیت دے کر اسے اپنی تجارت کی پوری نگرانی عطا فرمائی، اور انہوں نے باپ کے اعتماد پر اتنا پورا اتری ہیں کہ باپ کے دور میں بھی نگرانی فرمائی، اور پھر جب باپ پردہ کر گیا حرب فجار میں جناب خویلد، تو اس کے بعد آپ کی نگرانی تجارت میں اتنی ترقی کی کہ انگریز رائٹر مسلمان بھی نہیں ہے، وہ لکھتا ہے پورے عرب کے تاجروں کا جتنا قافلہ ہوتا تھا تجارت کے لیے جاتا تھا، اس اکیلی بی بی کا قافلہ ان سے بڑھ کر مال لے کر جایا گیا۔ صرف مکہ مدینہ نہیں، پورے عرب کے تاجر، عربوں کی سارا ذریعہ معاش ہی تجارت تھا، کرتے ہی تجارت تھے، تو جتنا پورے عرب کے سردار مال دولت اکٹھا کر کے تجارت کرتے، اس پاک بی بی کا اکیلا قافلہ ان کے مال سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور صدقے جائیں اس پاک بی بی کے اس مال پر جسے رب نے اپنی طرف نسبت عطا فرما دی۔ جب حضور کے نکاح عطر میں آئیں تو پہلا فکرہ یہ کہا آنا و مالی، یا رسول اللہ آج کے بعد میں بھی اور میرا سارا مال بھی حضور یہ آپ کی ملکیت ہے، آج کے بعد نہ میں میری مرضی سے چلوں گی نہ میرا مال میری مرضی سے چلے گا، یہ آپ کی مرضی ہوگی۔ رب کی شان رحمت کو جوش آیا، رب نے فرمایا حبیب دیکھو آپ کمزور تھے، مالی طور پر والد پردہ کر گئے، ماں پردہ کر گئی، دادے کے ہاں پلے، پھر چاچے کے ہاں پلے، جناب ابو طالب پاک بھی کثیر العیال تھے، زیادہ اموال نہیں تھے، لیکن اس کیفیت میں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ حضور کے نکاح میں آتی ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب آپ مالی طور پر کمزور تھے، میں نے آپ کو عرب کا سب سے زیادہ غنی بنا دیا، اور وہ غنی کیسے بنے ہیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وہ دولت بے بہا جو عرب سارے سے زیادہ تھی، اس پاک بی بی نے یہ نہیں آ کے کہا کہ یہ تو میری ہے، میں نے کمائی ہے، آپ مجھے روٹی کما کے لا کے دے تو اڈا ہونا حق بنتا ہے میں روٹی دیو، تو اڈا حق کے میرا خرچہ دیو، نہیں آتے ہی سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈال کے کہا سائیں میں بھی آپ کی ملکیت ہوں، میرا سارا مال بھی آپ کی ملکیت۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو کردار ادا کیا حضور کی سنگت میں دین اسلام کے لیے، میرے نبی نے ہمیشہ اس کردار کو سراہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کو بیان کرتے ہوئے ایک دو بار نہیں، میں غالباً 14 حدیث مبارکہ میں نے آج تلاوت کی ہے کہ مختلف موقعوں پر حضور نے جب بھی کوئی تذکرہ چھڑتا تھا میرے نبی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف فرماتے، اور یہ کہا کرتے تھے 3 فکرے حضور کے سیدہ کے لیے ہمیشہ کا تاج ہے۔ آپ فرماتے جب لوگوں نے میری مخالفت کی، وہ پہلی میری زوجہ تھی جس نے اس وقت میری موافقت کی، اور دوسرا جملہ جب لوگ مجھے چھوڑ کے دور بھاگے جا رہے تھے وہ پہلی تھی جو میرا سنگ نبھانے کے لیے تیار ہے، جب لوگ مجھے تکلیفیں دینے کے برپا تھے وہ تھی جو مجھے حوصلہ دیا دیا۔ حضور فرماتے ہیں قد رزقت حبھا، ساری کائنات کے سینوں میں اللہ نے محمد کی محبت ڈالی ہے، اور حضور فرماتے ہیں مجھ محمد کے سینے میں اللہ نے خدیجہ کی محبت ڈالی ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کا آج یوم وصال ہے، ہم ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کوئی تذکرہ کر سکتے ہیں یا ہماری کوئی اوقات ہے، ہم تذکرہ ان کا اس لیے کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کریں نا تو میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ حضور چونکہ تعریف فرماتے تھے، ہر محفل میں ہر مجلس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں میرے ساتھ آقا کریم بے مثال محبت فرماتے تھے، لیکن اگر مجھے رشک آتا تھا کہ کس پاک بی بی کے ساتھ حضور کی سب سے زیادہ محبت ہے تو فرماتی اس میں کوئی شک نہیں، وہ رشک صرف مجھے خدیجۃ الکبریٰ پر آتا تھا۔ حضور کی محبت ایسی محبت تھی کہ 25 سال میرے نبی پاک کی سنگت میں یہ پاک زوجہ رہی، اور جتنے سال حضور کی زوجیت میں رہی ہیں میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، 25 سال
اس پاک بی بی کو یہ شرف حاصل رہا کہ اکلوتے زہرا کے بابا کی خدمت کرتی رہی، دین اسلام کی مدد کرتی رہی۔ کیا خوبصورت فکرہ ہے کسی شاعر کا، کہتا ہے تزئین رسالت کے بس دو ہی تو عنصر ہیں، تزئین رسالت کے، رسالت دا گانا میرے نبی دے مشن دا حسن تے زیور، ادا تزئین رسالت کے بس دو ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، اور جب مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں تو آگے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، جس کام سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے اسی کام سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان خدا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے نا، غلطیاں ہو گئیں، نقصان ہو گئے، عیب کر بیٹھے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہانہ لے کے آج مسجد میں حاضر ہیں، پاک بی بی کا ذکر کیا، انہی کے توسل سے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرا مالک تیرے محبوب کی یہ محبوبہ ہے، محبوب کی وفادار ہے، یا الہ العالمین ان کی وفاؤں کا صدقہ ہمیں بھی دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 2 منٹ دیے جاتے ہیں، جن دوستوں نے سنتیں نہیں ادا فرمائیں وہ سنتیں ادا فرمائیں۔